نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله عز وجل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال عز وجل في موضع آخر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين وذكر رجل أعطاه الله مالا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب زدني علما. محترم بزرگان دین، سامعین نظام، پردہ نشین، خواتین ملت اسلامیہ، دینی ملی اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عظمت و بزرگی اور پاکیزگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی ساجی نہیں، جس کے کوئی ہم پلہ نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں،
جس نے نہ بیٹا جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، جو اپنی ربوبیت میں بھی اکیلا ہے، الوہیت میں بھی اکیلا ہے، اور اسماء و صفات میں اور خوبیوں میں بھی اکیلا ہے۔ ہر عبادت جو ہم انجام دیتے ہیں، تمام عبادتوں کا اکیلا وہی حقدار ہے، وہی مستحق ہے۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس پیغام کو بتانے کے لیے بے شمار اور لاتعداد انبیاء کرام کو اس روئے زمین پر گاہے بگائے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا۔ انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور ہر امت کے اوپر واجب تھا کہ وہ اپنے رسول، اپنے نبی اور اپنے پیغمبر کی اتباع کریں۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن مجید اور آخری شریعت محمدیہ دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کو جو اللہ کی طرف سے ملا تھا بغیر کسی کمی اور بیشی کے اس کے بندوں تک پہنچا دیا، بلکہ اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں اللہ کی طرف سے ملے ہوئے احکام پر عمل پیرا ہو کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو بطور نمونہ چھوڑ دیا ہے۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، ان احکامات میں سے، ان اعمال میں سے ایک اہم عمل انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ محبوب عمل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، اور خرچ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جو امید ہوتی ہے، اس امید سے، اس توقع سے اللہ رب العالمین اسے اور زیادہ نواز دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ انسان کو خرچ کرتے ہوئے، اپنی جیب سے پیسے نکالتے ہوئے، اپنی جمع پونجی سے کچھ روپے نکالتے ہوئے، یہ ظاہر ہے، دکھتا ہے، نظر آتا ہے اس کو کہ مال میں کمی ہو رہی ہے۔ لیکن ایک مومن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر یقین کرتے ہوئے، تیقن کرتے ہوئے جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ امید ہوتی ہے اور یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہرگز غلط نہیں ہو سکتی، لہٰذا میرے مال میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ اور اللہ رب العالمین توقع کے اعتبار سے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے کئی گنا بڑھا کر کے اللہ رب العالمین دے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے، ہم قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں، سرسری مطالعہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے انفاق فی سبیل اللہ کا کئی مقامات پر حکم دیا ہے۔ میں نے جو شروع میں آیت پڑھی جو سورہ بقرہ کی اور تیسرے پارے کی، پارے 3 کے شروع صفحے میں، آیت الکرسی سے پہلے والی آیت، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ کہ ایمان والو، ایمان لانے والو، انفقوا مما رزقناکم، تمہیں جو ہم نے رزق دیا ہے اس سے خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناکم، یہ نہیں کہا تم نے جو کمایا ہے، تم نے جو حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یا اس حصے سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، ہم نے جو محنت کی ہے، ہم نے جو مشقت کی ہے، پریشانیاں اٹھائی ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے ہماری توفیق میں لکھا تھا۔ مما رزقناکم اس لیے کہا اللہ رب العالمین نے، ہم نے جو رزق دیا ہے۔ اور کب خرچ کرو؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ 3 چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ عام طور پر یہاں پر جو دنیا میں ہمارے لیے کام آنے والی چیز ہے، مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، آفت میں اگر پڑے ہوتے ہیں، کیا ہمارے لیے خرید و فروخت۔ آج بولی لگائی جاتی ہے
اور جائز اور ناجائز ہر طریقے سے اپنی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہاں پر کام آنے والی چیز نہیں، وہاں پر یہ چیز کام آنے والی نہیں ہے، ولا خلہ، اور اسی طرح سے دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ آج ہم یارانہ تعلق جو ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، اس دوستی کی بنا پر ایک نہیں ہمارے پاس سینکڑوں لوگ ہماری مصیبت کو دور کرنے کے لیے اور ہمیں پریشانی سے نجات دلانے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن کام نہیں آئے گی چیز، ولا شفاعہ، کسی کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی۔ آج ہمارے لیے سفارش بھی بڑی آسان سی چیز ہے، جبکہ سفارش اگر حق پر ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمت افزائی کی ہے، لیکن آج ناجائز چیزوں میں بھی ہم سفارش کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ان تین چیزوں کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس دن جب یہ ساری چیزیں جو دنیاوی سہارے ہیں اور جو دنیاوی فائدے کی چیزیں ہیں، دنیا میں یہ چیزیں فائدہ پہنچاتی ہیں لیکن آخرت میں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کون سی چیز فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ رب العالمین نے کہا انفقوا مما رزقناکم۔ اسی طرح سے دوسری آیتیں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اگر سورہ جمعہ کے بعد والی سورہ منافقین کی آخری آیتیں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگوں، تمہیں، اے ایمان والو، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ کیا چیز؟ اموال، یہ اموال ہے، اس سے محبت اور اس سے دل لگی اور اس کو جمع کرنے کی جو چاہت اور خواہش ہے، اسے تمہیں کہیں یہ چیز تمہیں غفلت میں نہ ڈال۔ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، اور جو اولاد ہے وہ بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، غفلت میں نہ ڈال۔ کس سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ لہذا اگر کسی کو مال سے محبت ہے، اللہ رب العالمین نے جو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور ان چیزوں کو ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کے یہاں مال کی محبت ہے تو یقیناً اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے وہ اعراض کرنے والا بن جائے گا اور غفلت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مال کی محبت اپنے دل میں نہ بیٹھاؤ۔ سورہ تکاثر کی اگر شروع کی آیتیں پڑھیں بلکہ پوری سورہ ہی پڑھ جائیں، اللہ رب العالمین نے کیا مال کا تعارف کرایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آج ہم کہتے ہیں کہ مال جمع کر لیں گے، مال ہم اکٹھا کر لیں گے، شادی ہو جائے گی، گھر بنا لیں گے، دکان ڈال دیں گے، ایک بلڈنگ، دو بلڈنگ کھڑی کر دیں گے، گاڑیاں لے لیں گے، لیکن کہاں تک انسان کی جو لالچ ہے، جو طمع ہے، جو خواہشیں ہیں، کبھی پوری ہونے والی نہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ انسان کی آرزو، انسان کی خواہش کبھی کم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین الہاکم التکاثر، تمہیں اور زیادہ نے ہلاکت میں ڈال دیا ہے، غفلت میں ڈال دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہ چیز کب ختم ہوگی؟ جب تم قبر میں چلے جاؤ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، سورہ منافقون میں فرمایا کہ تم اس دن سے پہلے اس مال کو خرچ کر کے ذخیرے آخرت بنا لو کہ جس دن احدکم الموت، جب موت تمہارے لیے تیار ہوگی تو یہی کہے گا انسان، فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش کہ تھوڑا وقت دے دیا جاتا، تھوڑی مہلت دے دی جاتی، کیا کرتا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کسی اور عمل کے بارے میں نہیں کہا بلکہ کہا لأصدقن، کہا صدقہ میں کروں، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس عذاب سے بچ جاؤں۔ یعنی اس دن جب موت سامنے آ جائے گی، جب موت حاضر ہو جائے گی تو اس دن جو کشمکش کا جو ماحول ہوگا، جو حالت ہوگی اس دن کی کشمکش سے اور اس دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے انسان کو یہ یقین ہوگا کہ اگر میں صدقہ کیا ہوتا تو اس پریشانی سے بچ جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا دینے والا فرشتہ ندا لگاتا ہے، انفق انفق علیک، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے بندے خرچ کر، بندہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ انفق علیک، تم اگر خرچ کرو گے میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ اور ایک فرشتہ ندا لگانے والے کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین جو دے رہا ہے اعطی کل منفق سلفا، اے اللہ جو خرچ کر رہا ہے تیری راہ میں، تیرے راستے میں، اسے اور عطا کر، اور جو بخیلی کر رہا ہے اللہ رب العالمین اس کے مال کو روک، اس کے مال کو روک۔ یہ جو نصوص ہیں
یہ جو آیات کریمہ ہیں، یہ جو احادیث نبویہ ہیں، ہمیں ابھار رہی ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس دن سے جس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہماری حالت کو بدلنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا، یہی اعمال ہوں گے صدقات کی شکل میں، نمازوں کی شکل میں، دوسری عبادتوں کی شکل میں، اور خصوصاً یہاں پر صدقات اور اسی طرح سے خرچ کرنے کا جو بیان کیا گیا ہے وہ قرآن آیات اور حدیث نبوی میں ایسی چیزیں بتاتی ہیں، یہ ہمارے سامنے کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں اور ہمارے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی، دیوار بن جائے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں خرچ کرنے والا بنے، بخل سے اور اسی طرح سے کنجوسی سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، جہاں پر بھی موقع ملے ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے فضائل کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی اور معزز خواتین، انسان جب دیکھتا ہے دوسروں کی نعمتوں کو، دوسروں کی آسائشوں کو، دوسروں کے انعامات کو، اور اپنے ارد گرد اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست و احباب کو، بلکہ دنیا کے ہر شخص کو کہ وہ نعمت سے لطف اندوز ہو رہا ہے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں دل میں حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عام طور پر یہ ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ حسد اپنے صاحب کو، جو حسد کرنے والا ہے، اس کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد انسان کو کیا کرتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے اس کے اعمال کو، اور ایک حدیث میں تحلق الدین کہا کہ دین کو مونڈ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور غالباً اس پر تفصیل سے بھی گفتگو ہے۔ لیکن یہ حسد، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں میں حسد کو جائز قرار دیا ہے۔ غالباً صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد تو جائز نہیں ہے لیکن دو چیزوں میں جائز ہے۔ ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم دیا ہو، قرآن کی تلاوت اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں کرتا ہو، اور ایک شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن دیا یا حکمت دی ایک حدیث کے مطابق، اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے جو انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ تمنا کرے، خواہش کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی ایسا قاری قرآن، حافظ قرآن بنا دے تاکہ میں بھی اسی طرح سے دن و رات قرآن کی تلاوت کروں۔ اور دوسرا شخص، دوسرے میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اور اسی طرح کی اس کی فضیلت بیان کی گئی، کہا وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور دوسرا شخص ایسا جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہو خرچ کرنے کے لیے، سبحان اللہ، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ دن و رات خرچ کرتا ہے، آناء اللیل وآناء النہار، دن کی صبح روشنی میں بھی، روشن صبح میں بھی وہ خرچ کرتا ہے، رات کی تاریکی میں جب کوئی نہیں ہوتا تب بھی وہ خرچ کرتا ہے، اور پھر خرچ کر کے وہ اللہ رب العالمین کے پاس اپنا مقام و مرتبہ بڑھاتا رہتا ہے۔ تو ایسے شخص پر بھی ہم رشک کر سکتے ہیں، حسد جس کو حدیث میں کہا گیا ہے اس کو اردو میں اس کو اردو میں رشک کہتے ہیں، اور اسی طرح سے حدیث میں جو حسد کہا گیا ہے اس کو دوسرے لفظوں میں غیبتہ کہا جاتا ہے، غیبتہ یعنی رشک کرنا۔ اور رشک اور حسد میں کیا فرق ہے؟ حسد کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی نعمت کو ختم کر دے، زائل کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے، اور رشک کا معنی یہ اللہ رب العالمین مجھے بھی ویسا ہی دے تاکہ میں بھی اسی طرح سے خرچ کروں۔ یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے۔ دوسروں کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے پڑوسیوں کو دیکھتے ہیں، دوست و احباب کو دیکھتے ہیں، ایک آدمی ایک مسجد بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جزائے خیر دے ایسے لوگوں کو۔ اسی طرح سے ایک مدرسے کی پوری کفایت کرتا ہے، کئی یتیموں کے لیے وہ سہارا بن جاتا ہے، کئی بیواؤں کے لیے راشن کا انتظام کرنے والا ہو جاتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی شکلیں ہیں، جو بھی شکل جو قرآن و حدیث سے ہمارے لیے ثابت ہے، ان شکلوں میں اور ان صورتوں میں ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں بھی ضرورت محسوس ہو، جیسے ابھی سردی کا موسم ہے، اگر بیواؤں کو، یتیموں کے لیے، بے سہاروں کے لیے اگر ہماری جانب سے ہو سکتا ہے کہ بلینکٹس، اسی طرح سے گرم کپڑے وغیرہ انتظام کرا سکیں، اللہ رب العالمین نے اتنا دیا ہے تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس کا نعمت بدل
آخرت میں ہمیں ملے اور دنیا میں بھی ہم محروم انشاءاللہ العزیز نہیں ہوں گے. جیسا کہ بتایا گیا مال خرچ کرنے سے کبھی کبھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیں خرچ تو کیا جاتا ہے، خرچ کرنے والے خرچ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اپنے ان صدقات و خیرات کو برباد کر دیتے ہیں اور اپنی جیب سے پیسے بھی چلے جاتے ہیں، اپنی جمع پونجی بھی خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ثواب سے وہ محروم رہتے ہیں. ثواب سے وہ محروم رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ خرچ کرنے کے بعد، کسی کو دینے کے بعد، کسی کا سہارا بننے کے بعد، کسی کی مدد اور تعاون کرنے کے بعد وہ احسان جتلاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے صدقات کو تم ضائع مت کرو، باطل مت کرو، خراب مت کرو، ہلاک نہ کر دو. بالمن والعذا، کس کے ذریعے سے؟ احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے. احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر. آج بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن احسان جتلاتے ہیں. آج چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر ہم نے کسی کو گرم کپڑے دیے، بلینکٹس دیے، تو بغیر فوٹو کے ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تکلیف دیتے ہیں. یقیناً اس بیوہ سے پوچھئے جو آپ کے سامنے آپ کے دروازے پر آتی ہے راشن کے لیے اور اپنے بچوں کے کھانے کے لیے، اناج کے لیے. اگر ہم انہیں دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں اور فوٹو کھنچوا کر کے دیتے ہیں، مجبوری اس کی ہے تاکہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، لیکن یاد رکھیں اس کا دل کبھی گوارا نہیں کرے گا. اور وہ یقیناً اگر غیرت مند عورت ہوگی، بیوہ ہوگی، تو یہی کہے گی اللہ کی قسم میں اور کبھی بھی یہاں پر نہیں آؤں گی، بلکہ اس سے مر جانا میرا بہتر ہے. بہت سارے لوگ اسی لیے خودکشی بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی خودکشی کا سبب یہی ہوتا ہے کہ لوگ دیتے ہیں لیکن پورے زمانے کو بتلا کر کے دیتے ہیں، اتنی تکلیف دیتے ہیں کہ ان کے لیے وہ اناج استعمال کرنا، حلق سے اتارنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کچھ تو ہے اپنے بچوں کی خاطر، اپنے بچوں کی زندگی خاطر، تاکہ سانس چلتی رہے، زندگی چلتی رہے. لیکن یاد رکھے ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں. ہم کام بھی کریں، عمل بھی انجام دیں، ہم خرچ بھی کریں، مشقت بھی کریں، اور اگر ثواب سے محروم رہ جائیں تو یقیناً یہ بہت بری بات ہوگی، ہمارے لیے ہلاکت کی بات ہوگی. لہٰذا یاد رکھیں جہاں پر جو بھی خرچ کرنے کا جو بھی مقام ہے، مسجد ہو، مدرسہ ہو، یا اسی طرح سے رفاہی کام ہو، کسی آپریشن میں کوئی پریشان ہے، اسی طرح سے کوئی بیماری میں پریشان ہے اور اس کے خرچ پورے نہیں کر پا رہا ہے، میڈیکل جو ایشوز ہیں ان میں ہم خرچ کرنے کی کوشش کریں، پتہ لگا کر کے. ایسا بھی ہوتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک انسان ہے جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال اللہ رب العالمین دیا ہے، پورا زمانہ پوری دنیا اس کے مال سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن سگا بھائی ہے جو پریشان حال ہے، اس کی پریشانی اس کو نہیں دکھ رہی. سگی بہن ہے، اس کی پریشانی اس کو نہیں دکھ رہی، وہ در کی ٹھوکریں کھا رہی. اسی طرح سے اس کے بھتیجے ہیں، اس کے بھانجے ہیں، اہل و عیال ہیں، اور اسی طرح سے آس پاس بہت سارے ہیں، بلکہ پڑوسی بھی ہیں. تمام کو نظر انداز کر کے وہ اپنی آہو بھگت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے وہ ساری دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہے، لیکن اپنے لوگوں کو نہیں دیکھ رہا. اسی طرح سے ہم مال جو خرچ کرتے ہیں، یقیناً حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ سارے کام جو ہیں بہتر ہیں، لیکن نفلی اگر صدقات دیکھا جائے تو آپ کی عمرہ اگر نفلی آپ کر رہے ہیں، نفلی عمرے سے بہتر ہے کہ آپ کسی بے سہارا کا سہارا بن جائیے. کسی کو تعلیمی فیس دے کر کے آپ اس کو علم دین سے آراستہ و پیراستہ کریں. اگر انشاءاللہ العزیز یہ ساری چیزیں ہوگی تو ہمارے یہاں سے غربت بھی ختم ہوگی، اور لا علمی بھی، اور اسی طرح سے جہالت بھی ختم ہوگی، اور اس کا پورا ثواب انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی ملے گا. ساتھ ہی ساتھ ایک ہماری نسلوں میں یہ چیز جاری ہو جائے گی. اگر ہم خرچ کریں گے ہماری اولاد دے کر کے وہ بھی سیکھے گی کہ نہیں خرچ کرتے تھے بابا، ہمیں بھی خرچ کرنا چاہیے. ہمارے بھائی ہمیں دیکھ کر کے سیکھیں گے کہ ان چیزوں میں ہمیں اپنا مال لگانا چاہیے. آج بہت ساری دنیا میں بہت سارے ایسی شخصیات ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے افراد اور اشخاص ہیں جو خرچ کرتے تھے، آج وہ چلے گئے، لیکن ان کی اولاد، ان کی جو نسلیں ہیں آج بھی خرچ کر رہی ہیں. انشاءاللہ العزیز اس کا اجر انہیں ملتا ہوگا. یہ صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے، لہٰذا ہمیں اس میں بھی حصہ لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، جہاں جیسا خرچ کرنا ہے وہاں پر سمجھتے ہوئے ہمیں مکمل طور پر اپنے مال میں سے جو بھی ہو سکتا ہے رب العالمین استطاعت پر ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین اس زمانے میں بے سہاروں کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرنے والا بنا دے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مسجد ہو، مدارس ہو، ان تمام چیزوں کی حفاظت، شعائر اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں میں سے، مسلمانوں میں سے
جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں رب العالمین، جو مریض ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، رب العالمین جو قرض میں مبتلا ہیں، مقروض ہیں، رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کے صحیح اسباب پیدا فرما دے، رب العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو مطیع و فرما بردار بنا دے، اور جن کی گودیں رب العالمین اولاد کی نعمت سے سونی ہے، رب العالمین ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر قائم رکھ، قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔